نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ تسبیح تراویح کی جو مشہور دعا ہے اس کی تھوڑی وضاحت چاہیے۔ تو اس کے بارے میں تو مسئلہ یہ ہے کہ تراویح میں ہر 4 رکعت کے بعد کوئی خاص دعا یا تسبیح احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ تسبیح تراویح کے نام سے جو دعا ہمارے ہاں معروف ہے وہ بعض فقہا نے مختلف روایات کے الفاظ کو جمع کر کے عوام الناس کی سہولت کے لیے مرتب کر دی ہے، لہٰذا اس کو لازم نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ مطلقاً کوئی بھی دعا یا تسبیح پڑھی جا سکتی ہے، اور جس طرح ہر 4 رکعت کے بعد کوئی دعا پڑھ لینی چاہیے، اسی طرح 20 رکعت کے بعد اور وتر سے پہلے بھی پڑھ لینی چاہیے، لیکن تکلفات اور التزامات کے بغیر تسبیح کے مذکورہ کلمات جو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے کوہستانی کے حوالے سے ذکر کی ہے ویسے پڑھنے میں حرج نہیں ہے۔ فقہاء کرام نے جب اس دعا کا ذکر کیا ہے تو بغیر التزام اور غلو کے کبھی پڑھ لینا چاہیے، لہٰذا اکابرین نے اس کے التزام میں غلو اور بآواز بلند یا اجتماعی طور پر پڑھنا یا وہی الفاظ لازم کر کے پڑھنا، تو ان چیزوں سے منع کیا ہے، نہ کہ اس بات سے کہ مطلقاً پڑھ لیا جائے، مطلب اس میں التزام نہ ہو، غلو نہ ہو، اگر کوئی نہیں پڑھتا کوئی اور دعا پڑھتا ہے تو اس کے اوپر نکیر نہ ہو، اور اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کے اوپر لازم نہ ہو، کبھی پڑھ لے کبھی نہ پڑھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ مختلف روایات سے ان الفاظ کو لے کر اس دعا کو فقہاء کرام نے لوگوں کی آسانی کے لیے مرتب کیا ہے۔ شامی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 46۔